بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین 5 جون کو نیشا پور کے ایک شخص جن کا سلسلہ نسب امام مہدی سے ملتا ہے، انہوں نے امام مہدی کو ہیلی کاپٹر حادثے جس میں ابراہیم رئیسی کی شہادت ہوئی اس راستے پر چلتے دیکھا، تو اس موقع پر امام مہدی نے کہا کہ وہ یہاں اپنا معجزہ نہیں دکھائیں گے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی، یہ نیشا پور کے جو گورنر ہیں مہدی، وہ ایک بزرگ کا دعویٰ جو ہے وہ سنا رہے تھے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ آستانہ قدس رضویہ کے سربراہ احمد مراوی نے بھی اسی طرح کا ایک دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ امام علی نے رئیسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام رکھیں، اور انہیں امام علی کی حمایت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو ایران کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ بہت وائرل ہے، جس میں ایرانی حکومت اور آیت اللہ خامنائی کے قریب سمجھے جانے والے مدرس منصور آزوی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے جس میں قاسم سلیمانی حضرت فاطمہ الزہرا کے مشیر ہیں۔ ناظرین، یہ 3 واقعات، یہ 3 دعوے، یہ کیا شو کر رہے ہیں، ان سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ اور ایران کے ابراہیم رئیسی شہید کے حوالے سے یہ جو اتنے بڑے بزرگ اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہے کہ اتنے بڑے معلم اور مدرس، میرا خیال ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے۔ اور ایران کیا اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا، رئیسی کی شہادت کا بدلہ لے گا؟ اور کیا ایران کو امام مہدی کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی؟ یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے، کیونکہ ہم امام مہدی کی سیریز کا آغاز کر چکے ہیں، اس کی 3 ایپیسوڈ ہم کر چکے ہیں، یہ 4تھی اس کی ایپیسوڈ ہے۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے آپ کو 3 جو ہے وہ واقعات سنائے ہیں، اور یہ باقاعدہ اوتھینٹک واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات ہیں کیا، اور کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، میں نے آپ کو لاجیکلی ایک بات بتائی تھی، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ برین سٹارمنگ کا عمل کیا ہم نے، کہ میں نے آپ کو یہ یاد کرایا کہ بطور مسلم آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج اگر ظاہراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کہاں ہوتے اور کیا کرتے۔ آپ کے ذہن میں جو ان کا ایک تشخص ہے، ان کی ذات مبارکہ کا اور ان کی سیرہ کا، جتنے بھی فرقے ہیں سب کے اپنے اپنے ذہنوں میں سوچیں تو ایک بات کامن ملے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کہ فلسطین میں بچہ ظلم و ستم میں مارا جا رہا ہوتا، خواتین دربدر ہوتی، ان کی امتی اس حالت میں ہوتے، اور وہ کسی جنیوا کانفرنس یا کسی UN کانفرنس یا کہیں ادھر ادھر ہوتے۔ پہلا۔ دوسرا، اس وقت امام علی کہاں ہوتے اگر ہوتے تو؟ اسی طریقے سے امام حسن حسین کہاں ہوتے علیہ السلام اگر ہوتے تو یہ تھوڑا سا جب آپ سب کا ذہن میں ایک امیج لائیں گے ان کی پرسنالٹیز کا، جیسے امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس میں کہا ہے کہ میرے بیٹے ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرنا، یہ نہیں کہا کہ مسلمان مظلوم کی، ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرتے رہنا۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر وہ ہوتے تو پھر آپ سمجھے کہ ان کا 12واں بیٹا ہوگا تو کدھر ہوگا، یہ 12واں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں ہوگا جہاں جہاں فلسطین یا فلسطینیوں کے لیے کوئی حریت، کوئی مزاحمت، کوئی مدد جاری ہوگی، یا یہ اس شخص کی نصرت اور تائید میں ہوں گے، یا یہ اس گروہ کی، یا اس ایریا کی۔ اور یہ جو بات ہے یہ آپ لوگوں کو مطلب اس طرح کی یہ لوگ اور مجھے بھی بتا رہے ہیں جو ظہور کے قریب کی سگنلز دے رہے ہیں، بلکہ کچھ خواب اور آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے بیان کیے ہیں، وہ اب اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔
وہ آپ سب بھیجیں، جس کو جو خواب آیا، جس کو جو انڈیکیشن آئی، وہ ایک ہمارا نا، میں سمجھتا ہوں ہر ویڈیو کے آخر میں 5-6 منٹ کا 5-4 منٹ کا سیگمنٹ ہو جس میں ہم وہ بیان کر دیا کریں. اچھا آج نہیں تو کل ہم سب نے کنیکٹ ہونا ہے. مثال کے طور پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، امام علی علیہ السلام، اور ان کے اگر بعد میں ادھر ہوں گے تو آپ کو مجھے کدھر ہونا چاہیے؟ تو پھر ٹیکنیکلی اس ٹائم ہمارے تمام یہ جو لوگ بیٹھے اتنے ایزی بیٹھے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، جتنی مجھے نظر آ رہی ہے، میں تو یقین کریں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں، شرمندہ ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا کہ میرا کوئی دائرہ اسلام میں بھی وجود ممکن ہے یا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جب حکم خدا کہیں ہو جائے اور وہاں ہونا ضروری ہو آپ کا، تو پھر آپ کی یہ نمازیں، روزے اور یہ سب نہیں ہوتا. اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ کربلا کے باہر اور کربلا کے اندر میں جو فرق تھا وہ آج فلسطین اور اس میں فرق ہے. جو اس وقت نہیں گئے تھے ان کے پاس بھی 100 بہانے، جو آج نہیں جا رہے ان کے پاس بھی 100 بہانے ہیں، اور جو آج فلسطین نہیں جا پا رہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ کیا کرنے جائیں گے؟ جو چھوٹی ایکسرسائز نہیں کرتے وہ بڑی کیا کریں گے؟ جو اتنی سی ہمت نہیں کرتے وہ اتنی کیا کریں گے؟ جو آج کے طاغوت، آج کے فرعون، آج کے غاصب کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، وہ دجال کا کیا کریں گے؟ اور دجال کے سامنے کلمہ حق کیا کہیں گے؟ تو یہ دھوکے دینے بند کریں ہم آپ. سیدھی سی بات ہے، ہمارا دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ یا اللہ ہمیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ دعا ہے، اس کا حکم بھی ہے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا مانگنی اب بڑی ہی ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، ثبات دے دین پہ، راستے پہ، اصل راستے پہ. ہم ڈائیورٹ ہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اس ٹریک پہ ہی نہیں ہے. اس ٹائم کا بڑے سے بڑا عالم نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا، میں یقین کریں میرا نمازوں سے ہی اپنی عجیب وہ آ رہی ہے کہ یہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. اب بس بے بسی کی اور ذلت کے آنسو ہیں، وہ بیٹھ کے آپ لوگ ہم لوگ پیئیں، کیونکہ اس سے بڑی نحوست نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کہیں ہونا چاہیے حکم خدا کے طور پہ. اس وقت آپ لوگوں کو ہمیں یہ سمجھ بڑی دیر بعد لانی ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھانے کا مقصد، سلام کرانے کا مقصد، یہ آپ لوگوں کو جو ایکویلٹی دی تھی، صلہ رحمی دی تھی، یہ جتنے بھی فائٹس تھی یا حکم تھے، یہ سارے کے سارے شیطان سے آپ کو لڑانے بچانے کے ہی طریقے تھے. بسم اللہ کیوں پڑھو جی؟ شیطان ساتھ کھانا کھاتا ہے. ہاں جی، سلامتی کس سے؟ شیطان سے. السلام علیکم کیوں؟ سلامت رہو کس سے؟ شیطان مردود سے. اچھا جی، آپ گھر میں داخل ہو، سلامتی کیوں؟ شیطان نہ گھر میں آ جائے جی. اچھا جی، آپ لوگ جو بھی میں اب ایسے بیان کرتا چلا جاؤں تو آپ لوگوں کو کہیں گے کہ واقعی یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف شیطان مردود سے ہی جنگ کی تیاری ہے. اور جب وہ سامنے، یہ تو ابھی خفیہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ کھل کے سامنے آ جائے تو پھر ہم کہیں کہ ہم نے تو ابھی چھوٹی جنگ لڑنی ہے، ہم تو بسم اللہ کر کے وہ کریں گے، بسم اللہ کر کے سجدے ماریں گے، بس اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ کے بغیر تو قرآن نہیں پڑھتے کہ شیطان نہ آ جائے. ہیں جی، اللہ پڑھے پناہ دے، پھر ہم یہ قرآن پڑھیں گے ہر وقت اس سے پسرے پیکار. اور جب اصلی میدان سج جائے، شیطان سامنے کھل کے آ جائے، اس وقت ہم پھر نمازیں نیٹ لیں. مجھے تو نہیں سمجھ آئی اور نہ آ رہی ہے. اور میں تو آج کے بعد بالکل بھی اس کلیم سے بھی فارغ ہوں. اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اس ٹائم کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے پہ فتوے لگا کرتے تھے، وہ کافر وہ کافر، اور اس پہ پوری ٹائم گزر گئے زندگیوں کے. لیکن آج دیکھیں، آج سب کافر. آج کوئی، میں کسی کو کیا کہوں میں کافر، آج تو کوئی بچا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی صریحاً خلاف چلے جائیں، جہاں آپ کو حکم خدا پہ موجود ہونا چاہیے وہاں آپ نہ ہوں،
تو پھر آپ اپنے آپ کو اس حزب میں سمجھیں. دو ہی گروہ ہیں, حزب اللہ یا حزب شیطان. تو اب میں اس میں تھوڑی سی آپ کی جو آپ نے امام کی بات کی نا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی جگہ پہ, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, آپ لوگوں کو یہ ابھی کوئی لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہوں گے, ان کے ذہن اس طریقے کے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بس ماحول نہیں ملا یا بات نہیں ہوئی, ورنہ آپ لوگوں نے ابھی تک شیطان کے پوجا کے مندر نہیں سنے, شیطانوں کے رابطے نہیں سنے, شیطانوں کے یہ کالے علم اور دیویوں کے آنے جانے نہیں سنے. تو جب شیطانی سر میں مخلوق پہ اتنا یقین اور عقیدہ ہے, منتروں پہ جنتروں پہ, تو اللہ کے کلام پہ اور اس کے نمائندوں پہ جو اس کے مقابلے میں ان پہ یقین کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ ایک دن تو میرا دل کرتا ہے کسی دن صرف دجال کے خواص کے بعد پھر ادھر کے خواص پڑھوں گا, پھر سمجھ آئے گی, ورنہ دماغوں کو سمجھ نہیں آنی. اب پہلے تو میں نے کبھی اس کو بادر نہیں کیا تھا اتنا, لیکن شیطان پہ ضرور کام کیا ہے, یا تھوڑا سا سمجھتا ہوں. بلکہ شیطان مووی ریکمینڈیڈ ہے سب کو کہ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں. شیطان آپ کے بچوں کو ایسے ہی کیپچر کرتا ہے. اس میں ایک بچی کی سٹوری ہے, ماں باپ بچاتے ہیں اس کو, بچہ جب بھی سرکشی اختیار کرتا ہے وہ ایسی شیطان کے اثر میں ہوتا ہے, سیم ایز اٹ از. بہرحال اس میں ایک امام کی روایت ہے, امام جعفر علیہ السلام, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بغیر امام خدا کے ہوگے اور تم کو ان کا علم نہ ہوگا, تم آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہوگے. یہ کون ہے؟ جو ان کو مان رہے ہیں یا امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے. کون؟ جن کو ان کا علم نہیں ہے, یہ لیکن انتظار میں ہے. بغیر امام کے کہا گیا ہے ہوگے, تو اس کا مطلب ہے ان کے رابطے نہیں ہوں گے اس وقت. دوسرا, علم نہ ہوگا کدھر ہے. تیسرا, تم ایک دوسرے سے بیزار ہوگے, آپس میں انتشار کا شکار ہوگے, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوگے اور جدائی اختیار کر رہے ہوگے. یہ اس لیے ہوگا سنت کے معاملے میں اختلاف ہوگا. اس روایت کے تحت میرا ماننا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ایران میں موجود ہیں, عراق میں موجود ہیں, شام میں, لبنان میں, یہ وہ لوگ ہیں, یا یہ یمن. کیوں؟ ایک تو یہ وہ اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کے انتظار میں, لیکن ان میں انتشار ہوگا. اب میں آپ کو وہ روایت کی طرف لے کے جاتا ہوں جس میں ذکر تھا کہ 80,000 لوگ ایران میں مارے جائیں گے, یعنی کہ وہ آپس میں ایسا اختلاف ہوگا جس میں 80,000 مارا جائے گا, 80,000. اس روایت سے بھی اس کی جھلک مل گئی, ادھر سے 80,000 کی مل گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ ان قریب ایران میں انتشار دیکھیں گے. صدر کا جانے کا بدلہ تو اگلی کہانی ہے. آپ لوگوں کو ود ان دا ایران ایسا انریسٹ ابھی جب آ گیا وہ پھر ٹائم قریب ہے. مطلب یہ ہم وہ اس سیریز میں وہی روایات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو وقت کو قریب ترین آپ کو جا کے اسٹیمیشن میں دیں. پھر ایک روایت ہے کہ اس دن ایک دن ہوگا جس کا آغاز قتل و غارت گری سے ہوگا, جو دن کے آخر تک جاری رہے گی. یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ اسی دن پہ ہے جس دن 80,000 لوگ مارا جائے گا. اور ادھر سے یہ تین روایات کٹھی ایک دوسرے کی اس پہ دلالت کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ٹپس ہے کہ جو بھی اس اینڈ آف ٹائم پہ کام کر رہے ہیں, روایات کو دیکھ رہے ہیں, بخاری, مسلم, بہار الانوار, یہ کافی یا کہیں اور, تو ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے ڈھونڈیں, آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. ہر روایت ہر علاقے کے لیے نہیں ہے, لاجیکل بنتی نہیں ہے. ایران میں 80,000 لوگ مارے جائیں گے, یہ ایرانیوں کے لیے نشانی ہے. مشرق سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے, مشرق والوں کے لیے نشانی ہے. پوری دنیا میں آواز آئے گی, وہ سب کے لیے کامن ہے. فرات کے اندر سے سونے کا پارٹ برآمد ہوگا تو وہ صرف ان کے لیے, ہمیں نہیں نظر آنے لگا. 24 دن بارش ہوگی تو کربلا کی سرزمین پہ ہوگی. ترک آ کے قبضہ کریں گے تو عراق میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. مصر میں مغربی فوجیں آگے بیٹھ جائیں گی تو مصریوں کے لیے.
ہر ایریے کے لیے اس کے حساب سے ڈفرینٹ نشانی ہے. تو ہم وہاں غلط ہو جاتے ہیں جہاں ہم سب نشانیوں اور علامات کو اپنے علاقے اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات، ہر کسی کے لیے علیحدہ علیحدہ انڈیکیشن ہے. اب آ جائیں کہ اس میں آپ کا کیا لگتا ہے. آپ لوگوں کے پاس تو ابھی تک میں چلیں ایک ایکسرسائز دیتا ہوں. آج جا کے اپنے قرآن کھولیں، جو سعودیہ کا قرآن ہے اس کو کھولیں، پہلا پیج، تاج کمپنی کا بھی کھولیں، کوئی اور بھی کھولیں، جو جو گھر میں اویلیبل ہے. کوئی سعودیہ جاتے وہاں سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. اب آپ لوگوں نے جب قرآن کھولنا ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سعودیہ والے میں دیکھنا ہے کہ نمبر کیا لگا ہے، اور تاج کمپنی پہ دیکھنا ہے کہ نمبر کیا لگا ہے، اور کوئی کمپنی ہے پاکستان کی پبلشنگ تو اس پہ دیکھنا ہے. پھر آپ کو اچانک پتا چلے گا کہ سعودیہ والوں نے بسم اللہ کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے. تو پھر جب الحمدللہ کہتے ہیں تو 2 لکھا ہوا ہے، اور تاج کمپنی نے الحمدللہ کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کے ساتھ 0 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن میں اس کو آیت مانا جا رہا ہے، اس کا حصہ مانا جا رہا ہے، اسی لیے نمبر لگ رہا ہے اور سب میں لگا ہے. اور اس قرآن میں جو آپ کی تاج کمپنی کا ایرر ہے، اب جس نے بھی نماز پڑھی 1 آیت مس کر کے سورت ادا کی، وہ اپنا دیکھ لے، اور جس نے پوری سورت پڑھی وہ اپنا دیکھ لے. یہ آپ لوگوں کی. اب آ جائیں کہ اگر آپ کو اتنی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا ایز اے امت، یہ سب فرقوں سے باب ہو کے بات ہو رہی ہے، سب فرقوں کے لیے، جو جس کے اندر جو بھی سم ہے، یہ سب کے لیے جنرل ہے، کہ اگر آپ کو اتنا نہیں پتا تو پھر آپ لوگوں کو یہ کیسے یقین ہے کہ یہ جو سارا دن چینلز پہ بیٹھ کے روایتیں بیان ہو رہی ہیں، ادھر کی ادھر کی سارے لگے پڑے ہیں، تو ان میں کوئی فیک نہیں کھڑی ہوں گی، ان میں نشانیاں غلط والی نہیں ہوں گی. آپ ہو سکتا فرات سونے کے انتظار میں ہی رہیں کہ دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے، کام ڈل چکا ہو. ٹھیک ہے جی. اور کتنی ایسی وہ ہو سکتی ہیں نشانیاں جو محو کرنے کی کوشش کی گئی ہو، پر کیوں نہیں؟ چلیں بتائیں کیوں نہیں. آپ کی فائنل بیٹل ہے شیطانوں سے، فائنل جنگ ہے جس کے بعد تمام انبیاء کا مشن پورا ہونا ہے، اس دنیا نے امن دیکھنا ہے، خدا کے پیغام کی حقانیت دیکھنی ہے. اس میں کیسے نہیں انویژن ہوگی جب کہ ابھی تک آپ لوگوں کو یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ظاہر عمل تھا، کھلے عام لاکھوں صحابہ کی سامنے، یہاں ہاتھ باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے یا یہاں باندھے. ابھی تک آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا آمین اونچی تھی کہ نیچے تھی، سلام پہ اختتام ہوتا تھا یا تکبیرات پہ ہوتا تھا. آپ لوگوں کو ظاہر عملوں میں اتنی پرابلمز ہیں، تو اتنی خفیہ باتیں جن پہ آپ کے دشمن کا پورا زور ہونا ہے کہ اس کو مکس اپ کرو، تاکہ یہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ پرانا بھی ہے، سارے انبیاء کے قاتل ہیں، وہ صدیوں سے قتل کرتے آ رہے، شیطان کی صحیح ٹیم اے بنی ہوئی، وہ آپ کو کیسے ان روایات میں نہیں الجھائے گی. تو اس لیے اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں، یہ دعا جو بتائی تھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو لازمی پڑھیں صبح و شام، یہ وقت ہے اس کے پڑھنے کا. اللہ ہمیں اسلام میں داخل کر دے کسی طریقے، یقین کریں، بس یہ دعا کریں. آمین یا آمین مقلب آمین. القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اس کو بار بار تکرار کریں، پھر ہی کوئی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے پہلے تو دین اسلام میں داخلہ ممکن کرے، پھر اس دین حق پہ ہمارے دل کو ثبات دے، اور پھر ہمیں اپنے امام کے انصار میں شامل فرمائے، اور پھر ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. آمین آمین جی آمین. ناظرین اجازت دیں، اس کے بعد میرا کچھ کہنا نہیں بنتا. اللہ حافظ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں.